ایک رات حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک چور گھس آیا، اور اس نے آنے کے بعد آپ کے حجرے میں کیا دیکھا؟ اسے مال تو کچھ نظر آیا نہیں، اسے نظر آیا تو تسبیح نظر آئی، مصلی نظر آیا، ٹوٹی ہوئی چٹائی نظر آئی۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو جانے لگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ لیا اور اس جاتے ہوئے چور کو آواز لگائی اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب وہ حیران ہو گیا چور کہ حضرت تو جاگ رہے ہیں اور مجھے سلام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کا اخلاق ہے کہ ان کے دروازے پر جو بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے، اور ان کا حسن اخلاق کہ انہوں نے چور کو بھی سلام کیا۔ آج ہمارے یہاں کوئی ہوتا رات کے اندھیرے میں آتا تو سلام اس کے حجامت وہ انسان بنا دیتا، یا تو لاٹھی ڈنڈے سے اس کی پٹائی کرتا یا محلے والوں سے پٹائی کراتا۔ لیکن حضرت مالک بن دینار کا حسن اخلاق، آپ نے سلام کیا اور اس سے کہا کیا دنیا کا ساز و سامان لینے آئے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت آیا تو دنیا کا ساز و سامان لینے ہی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آخرت کا بھی کچھ سودا چاہیے، آخرت کے لیے کچھ ساز و سامان چاہیے؟ تو اس نے کہا حضرت آخرت کا سامان دے دیجئے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوٹا ہے، اس میں پانی لے کر آؤ اور وضو کرو۔ اس چور نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب نماز پڑھو۔ اس نے نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز بھی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پڑھی۔ لیکن جب صبح ہوئی، صبح صادق ہوئی نماز فجر کے لیے، حضرت مالک بن دینار تشریف لے گئے تو یہ چور بھی ساتھ میں گیا۔ اور جب چور ساتھ میں گیا تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ کون شخص ہے آپ کے ساتھ میں؟ ہم نے پہلے اس کو کبھی دیکھا نہیں، آج یہ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا یہ آیا تو ہمیں چرانے تھا، لیکن ہم نے اس کو چرا لیا۔ اس کو اسی رات میں آپ نے توبہ کرائی، اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور چوری سے توبہ کر لی، اور اللہ کے مقرب بندوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ وہ انسان نیک بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا۔ تو اس واقعے سے یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے اگر کوئی گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے تو لٹھ ماری بات اس سے نہ کہیں، پیار بھری بات اس سے کہیں، اسے توبہ کی طرف بلائیں، اسے اللہ کے آگے جھکانا چاہیے، جیسے کہ حضرت مالک بن دینار نے جھکا دیا۔ پہلے سلام کیا، اپنے اخلاق کا اچھا آپ نے جو ہے ایک نمونہ پیش کیا، ورنہ سلام کے معاملے میں تو آج مسلمان ایک دوسرے کو نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں کرتا ہے، بیٹا باپ کو نہیں کرتا ہے۔ بہت سے بیٹے دنیا میں ایسے کمبخت ہیں جو اپنی ماں کو نہیں کرتے ہیں۔ بیوی کے چکر میں لوگ اپنی ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی کے چکر میں پریوار والوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے حادثے، بہت سے معاملات ہمارے دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ سلام ضروری ہے۔ اگر آپ کا مخالف ہے اور آپ نے اگر اس کو سلام کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے حسن اخلاق سے وہ پگھل جائے، جیسا کہ اللہ والوں کا شیوہ رہا کہ دشمن بھی آیا تو آپ نے نرمی سے اس سے کام لیا اور پیار و محبت سے اسے سمجھایا۔ تو ایک چور چوری کرنے آیا، لیکن مالک بن دینار نے فرمایا کہ آیا تو یہ ہمیں چورانے تھا، لیکن ہم نے اس کو چرا لیا ہے۔ کہ دل میں اللہ کا خوف ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن کے چوری سے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ تو اس لیے حسن اخلاق سب سے اچھی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے پاس عبادت تو نہ ہوگی، دوسری نیکیاں تو نہیں ہوں گی، لیکن اس کا اخلاق اچھا تھا، اسی اخلاق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی انسان آپ کی کتابوں کو نہیں پڑھے گا، وہ آپ کو دیکھے گا، آپ کے کردار کو، آپ کے کریکٹر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کے تمدن کو، آپ کے چلنے کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے تجارت کرنے کے طریقے کو، آپ کے کلام کرنے کے طریقے کو۔ آج بہت سے مسلمان بد اخلاق ہیں، اغیار لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ واقعی مسلمان ایسے ہیں، لیکن وہ اگر صحیح معنی میں کسی سچے مسلمان سے ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں واقعی اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اور جب ان کا اخلاق ایسا ہے تو ان کے پروفٹ، ان کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز ہے اخلاق۔